آپ کو پذیرائی نہیں ملتی، لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، ووٹر تک آپ پہنچ سکیں گے۔ کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مسائل حل نہیں ہو رہے، قرآن و سنت سے کوئی غرض نہیں، آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ جماعت اسلامی نمبر 1 آئے گی۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، ONN نیوز کے لیے ہم نے شروع کیا ہے روبرو، اور یہ الیکشن کے دوران یہ پروگرام ہم آپ کے لیے کیا کریں گے، اور اس میں ہم کچھ جو کینڈیڈیٹس ہیں، میجر جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو بلایا کریں گے۔ آپ ہمارے چینل دیکھتے ہیں، ان پہ یہ پروگرام آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں اور ان کے بارے میں اپنی رائے بھی ہمیں دیں۔ اور جناب، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اچھے پروگرام پہنچ سکیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے کر سکیں۔ الیکشن کا دور ہے جی، اور ایبٹ آباد، مانسہرہ اور باقی علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہمارے صوبے کے مختلف اضلاع میں الیکشن جاری ہیں، اور مختلف کینڈیڈیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ میدان میں موجود ہیں، جو اپنا اور اپنی پارٹیوں کا منشور لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، اور یہ یقیناً آپ کو اچھا لگے گا یہ پروگرام۔ اور آج کے پروگرام میں جس شخصیت کو ہم نے بلایا ہے اور جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کی عزت لوگ کرتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان جی، 1941 میں یہ جماعت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ رفقا نے قائم کی، اور اس کے بعد ایک خاص فلسفے پہ یہ کام کرتی ہوئی آئی۔ لیکن قاضی حسین احمد کا دور ہمیں یاد ہے کہ قاضی حسین احمد کے دور میں اس جماعت نے جناب اپنی ممبرشپ کھول دی، اور بہت سے لوگ اس کے ممبر بنے۔ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور ان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے پکے ہوتے ہیں، اور پھر یہ واحد جماعت ہے جسے ہم جمہوری جماعت کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر اپنے الیکشن ہوتے ہیں اور ہر سطح پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ جماعت کی قیام سے لے کر اب تک مرکزی سطح پر جو ان کے امیر ہیں وہ بھی بدلتے رہے ہیں، اور مقامی سطح پر بھی جو عمراء ہیں وہ بھی بدلتے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف جمہوری جماعت پاکستان میں جماعت اسلامی ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ معذرت چاہتا ہوں کہ اگر صادق اور امین کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ سراج الحق ہیں جماعت اسلامی کے امین۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالرزاق عباسی، تحصیل میئر کے لیے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، ان کی پارٹی سے متعلق، ان کی الیکشن کمپین سے متعلق، اور ان کے جو آگے مقاصد ہیں ان پہ بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آج آپ ہمارے اس شو میں آئے اور ہمیں اچھا لگا، اور امید ہے کہ ایک اچھا پروگرام ہم اپنے ناظرین کے لیے کر سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے جس کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔ مولانا مودودی کی خاندان سے میرا خیال میں اب جماعت میں ہوگا بھی کوئی نہیں، لیکن لوگ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کی دیانتداری کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کے ویلفیئر کے کاموں کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو اس طرح سے آپ کو پذیرائی نہیں ملتی جس طرح ہماری جو مین سٹریم جماعتیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں پہلے تو آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، اتنا خوبصورت آپ کی مسکراہٹ اور آپ کے اتنے خوبصورت پروگرام کا ماشاءاللہ، اور مجھے امید ہے لوگ پسند بھی کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو میں جماعت اسلامی کے کچھ فیچر بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد نظریاتی جماعت ہے۔ دوسری جماعتیں خاندانوں کی جماعتیں، نواز شریف صاحب کا خاندان، بھٹو صاحب کا خاندان، ولی خان کا خاندان، مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاندان، عمران خان ذات ایک شخصیت، لیکن صرف جماعت اسلامی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے خاندان ایک قرآن میں آ جائے، لیکن جماعت اسلامی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، اس پر نظام اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ واحد جماعت ہے جس کا نظریہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے خود کی کہ پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے اندر خاندانی نظام نہیں ہے، اس کے ایک چھوٹے سے یونٹ سے لے کر ٹاپ تک الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں لوگ سامنے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے، یعنی سب سے بڑا خدمت خلق کا نیٹ ورک جماعت اسلامی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو پاکستان میں، کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی زلزلہ ہو، ایجوکیشن، ہیلتھ، آرفن، ہر چیز میں جماعت اسلامی خدمت خلق میں سب سے زیادہ کام آگے کر رہی ہے۔ چوتھی بات اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کرپشن سے پاک جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، ایک ٹیڑھی دہلی کا کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے سینیٹر رہے ہیں، ہمارے وفاقی وزراء رہے ہیں، ہمارے صوبائی وزراء رہے ہیں، اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی دیانتدار شخص ہے تو وہ سراج الحق ہے، کوئی دیانتدار پارٹی ہے تو جماعت اسلامی ہے۔ تو یہ فیچر یہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں آتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو پاکستان کی سیاست کے اندر بہت سرمایہ چلتا ہے،
बड़े बड़े सरमादार और जगीदार होते हैं और इलेक्शन कैंपेन में इतना पैसा उतारते हैं, आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें, एडवर्टाइजमेंट जो है वो करते हैं, लोगों के ज़मीर खरीदते हैं, ठीक है ना जी, माहौल बनाते हैं मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, तो फिर लोग मुतासर हो जाते हैं। मैं आपकी मिसाल दे सकता हूँ कि जिस दिन ये बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए थे पिछले दिनों, आपने सुना होगा हाई कोर्ट ने किए, उस दिन तक कई उम्मीदवारों ने 3-3 करोड़ रुपये खर्च कर चुके थे, ये 3-3 करोड़, और आपके इस भाई अब्दुल-रज़ाक अब्बासी ने उस वक्त तक सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे। आप तो सब्र करें, आप ऑर्डिंग देखें, और तो सरमाया का एक फैक्टर सरमाया है जी, सरमाया को निकाल दिया जाए तो जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरिट पे दे जाएं और अगर जो उसूल है उनके तहत इलेक्शन की जाए, तो इलेक्शन हो तो जमात इस्लामी नंबर 1 आएगी, एक बात। दूसरी बात देखें, ये तो बड़ी दुनिया जानती है कि एजेंसियां माहौल बनाती हैं। देखें भुट्टो साहब को अयूब खान साहब लाए थे, आपको पता है नवाज शरीफ साहब को ज़िया-उल-हक लाए थे, और पाशा साहब ने डिज़ाइन किया था इमरान खान को। तो एजेंसियां बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, वो अपने मकासद उनके होते हैं, वो अपने पैरामीटर उनके होते हैं जिन पर जमात इस्लामी फिट नहीं होती। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, वो ये एजेंसियां ये कहती हैं कि आप फैसले मंसूरा में बैठकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हो, और हम GHQ में पिंडी में बैठकर मुल्क की हालात देखकर फैसले करते हैं, हमें कुरान और सुन्नत से कोई गर्ज नहीं। ये हमारे दरमियान इख्तलाफ होता है। और तीसरी बड़ी बात इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, अमेरिकन, और आपको पता है जियो पॉलिटिक्स जो है वो भी नहीं चाहते कि रेडिकल जमातें आ जाएं, एक दीनी जमातें आ जाएं, एक बाउसूल जमात हो जाएं, उनके अपने मफादात होते हैं। मैं उस सतह पे जा नहीं रहा, हम तहसील पे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मैं अगर जाता हूँ एक वोट कास्ट करने के लिए, सही है, तो मुझे तो कोई पाशा नहीं कह रहा होता, मुझे कोई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह रही होती कि आपने तराजू पे मोहर नहीं लगानी, वहाँ पे लोग क्यों नहीं लगा? मैं उसकी यही वजह, मैं बता रहा कि सरमाया जब होता है तो इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट उनकी होती है कि हमारे बीच में उनके अगर 50 की पोस्टर लगे होते हैं तो हमारा एक पोस्टर लगा होता है, उनके 50 होर्डिंग लगी होती है तो हमारी एक भी नहीं होती। तो लोग तो देखते हैं बाहर के रोडों का माहौल, गलियों का माहौल, कि किसके पोस्टर ज्यादा लगे हुए हैं, किसके स्टिकर ज्यादा लगे हुए हैं, किसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मतलब एक हमारा कैंडिडेट है, उसने रेंट एक कार से हायर करके 10 बार वीगो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हालांकि वो यूज नहीं हो रही होती, सिर्फ बाहर खड़ी की हुई है उसने, ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा इसके साथ लोग हैं। तो ये मीडिया बड़ा मुतासर रोल अदा करता है। ज़ाहिर मीडिया में वो बड़े बड़े इश्तहार देते हैं, रेडियो को इस्तेमाल करते हैं, FM इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया स्पॉन्सर करवाते हैं, तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें माहौल बनाती हैं। और फिर ज़ाहिर नेशनल लेवल का माहौल बनता है, दोनों पार्टियां हुक्मरान रही हैं, हुक्मरानी से लोग फिर बड़े मुतासर होते हैं। ये आपकी बात क्लियर होगी। तो ये और एक और बात भी, फिर लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि कौमें इस्तेमाल करते हैं कि मैं अब्बासी हूँ, मैं जदून हूँ, मैं अवान हूँ, मैं फलाना मुगल हूँ, ठीक है ना, मैं सुन्नी हूँ, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ। तो इन सेगमेंट को भी लोग यूज़ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, इमोशनल ब्लैकमेल, जबकि हम कहते हैं कि नजरिए पर वोट दो, करैक्टर पर वोट दो, अमानत और दयानत पर वोट दो। तो ये चीज़ें लोगों के सामने नहीं आती और वो चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट हो जाती हैं। अच्छा, आप लोगों को वोट दिए, हमारे सूबे में लोगों ने वोट दिए 2 बार। आप कोलेशन कमेटी थी, MMA बनी, उसमें जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल था। सिराजुल-हक साहब सीनियर वजीर भी रहे, ख़जाने के वजीर भी रहे, लेकिन वहाँ भी आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं जी कि आप लोग डिलीवर नहीं कर सके। उसकी वजूहत क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। दायरे कारकर्दगी नापने के कोई पैमाने होते हैं। एजुकेशन को अगर नापे तो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ MMA के दौर में बनी हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में सबसे ज़्यादा बजट जमात इस्लामी ने दिया है। आप अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के बजट में 4 गुना ज़्यादा हमने बजट कर दिया था। सबसे पहले इमरजेंसी के अंदर फ्री ट्रीटमेंट हमने शुरू की थी, 4 बीमारियों की फ्री ट्रीटमेंट हमने शुरू की थी। ये एजुकेशन हेल्थ ने। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे हल्का जो PK 48 है, हालांकि मेरा मुखालिफ उम्मीदवार मुझसे जीता हुआ था, लेकिन था MMA का 2002 में, उसने सबसे ज़्यादा तरक्याती काम किए हैं पूरे सूबे में। सब बिलासूद बैंकारी हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिलासूद करप्शन हमने ख़त्म किया है। दफातर हमने खोले, सेक्टरों के दफ्तर में कोई जा नहीं सकता था। हमारे दौर में दफ्तर वजीरों को भी खुले थे और सेक्टरों के दफ्तर भी खुले होते थे। तो एक्सेस हमने किया है। तो इस और करप्शन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसको टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पे हम ले आए थे। सादगी का माहौल था। हमारे जो सिराजुल-हक साहब ने, उसने जो बजट से 4 गुना ज़्यादा बजट कर दिया था और 3 उसमें बजट कर दिया था, फलाई बजट, तरक्याती बजट और इंतजामी बजट, बिल्कुल कैटेगोरिकली। और आप देखें सबसे कम पैसे इंतजामी बजट पर लग रहे होते थे, ज़्यादा पैसा लोगों की तरक्की पर लग रहा था। तो ये तरही काम है। लेकिन वही बात है, मीडिया हमारे पास नहीं है। हमारे पास, हमने अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार नहीं दिए, TV पर हमने इश्तिहार नहीं चलाए, इसलिए नजर नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद हमारी MMA की कारकर्दगी सबसे अच्छी थी। आमतौर पर एक बात की जाती है जी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेसी को जो लोग कंट्रोल कर लें वो मामला ठीक हो जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे
موقع ملا, بیوروکریسی کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکے. نہیں, ایسی بات تو بالکل نہیں ہے. MMA کے دور میں بیوروکریسی الحمدللہ بہت زیادہ تعاون کر رہی تھی ہمارے ساتھ, اور بہت اچھا کنٹرول کیا تھا. کرپشن ہم نے تقریباً کنٹرول کی تھی. میں نے کہا نا, دفاتر سیکٹریوں کے ہم نے کھولتے یہ تھے, DCs کے دفتر کھلے تھے, کمشنرز کے دفتر کھلے تھے, DPO کے دفتر کھلے تھے. لوگ عوام جاتی تھی اور آرام سے مل جاتی تھی, اور وہ تو کلچر تھا, سارے نماز پڑھنے جاتے تھے, مسجدیں کھل گئی تھیں, اور بڑے بڑے آفیسر جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی, اللہ جانتا ہے اس پر نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دی. اب آتے ہیں تحصیل ایبٹ آباد پہ, جی, جہاں پہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کا دو بڑی پارٹیاں, اور جو ایک آزاد ہیں وہ بھی ان کی بھی حیثیت ہے, ایک بڑی مسلم حیثیت ہے, PMLN اور PTI کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, اور جو شیر بہادر صاحب ہیں ظاہر ہے ان کا بھی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہیں بھی مڈل کلاس سے, اور بہت بڑا حلقہ ہے, تقریباً 1.5 قومی اسمبلی کا حلقہ یہ بنتا ہے, تو وہاں پہ ہر بندے تک, ہر گاؤں تک, ہر ووٹر تک آپ پہنچ سکیں گے ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے؟ دیکھیں, میں ایک یہ بات بتاؤں کہ 100% ووٹروں تک پہنچنا تو مشکل کام ہے, لیکن میری اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ. اور میرے جو ورکر ہر UC اور ہر VC میں میرے ورکر ہیں, وہ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں, میں بھی پہنچ رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں 130 ولیج کونسلوں میں پہنچوں گا انشاءاللہ, اور پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا, اور اللہ میرا مدد کرے گا. دیکھیں, آپ 35 سال سے حکمران مسلم لیگ یہاں سے حکمرانی رہی ہے. 1985 میں مہتاب صاحب MPA بنے تھے, صوبائی وزیر بنے تھے, وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہے, مرکزی وزیر ہے, سینیٹر رہے, اچھا گورنر رہے, وزیر اعلیٰ رہے. یہ ان کا بیٹا جو میں نے مقابلے میں کھڑا ہے یہ MPA رہا ہے. بتائیں نا ان کے کون سا میگا پروجیکٹ لگایا ہے. ایبٹ آباد میں تو کوئی کام کیا نہیں, یعنی ایک بائی پاس نہیں بنا سکے, فلائی اوور نہیں بنا سکے, ایک شارع ریشم کو کھلی نہیں کر سکے, انٹرچینج نہیں لے سکے, کوئی بڑا ایجوکیشن کا ادارہ قائم نہیں کر سکے, کوئی بڑا اسپتال نہیں بنا سکے. اس کو تو چھوڑیں, ایبٹ آباد کو تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. ان کا جو اپنا بائی حلقہ تھا جہاں سے مسلسل لوگ اعتماد کرتے رہے, ایک رابطہ سڑک نہیں ہے پورے حلقے میں. آپ ادھر بی روڈ سے شروع کریں تو گڑی بلا جو دلولا ہے وہاں سے نکلیں, کوئی آپس میں کنیکٹنگ روڈ نہیں ہے, کوئی بڑی واٹر سپلائی اسکیمیں نہیں ہیں, اور آپ حیران ہو جائیں گے پورے اس حلقے میں کوئی گرلز کالج نہیں ہے. پورے اس حلقے میں گرلز کالج کوئی بھی نہیں ہے. صوبائی حلقہ جو ہے اس میں کوئی گرلز کالج نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی گرلز کالج نہیں ہے, بالکل ایک گرلز کالج نہیں ہے. ایک بوئی میں ڈگری کالج لڑکوں کا ہے, وہ بھی اس میں بھی کلاسز نہیں ہوتی, اس میں سٹاف نہیں ہے. کوئی اچھا لڑکوں کے لیے کالج نہیں ہے, کوئی اچھا RHC ہاسپٹل نہیں ہے. اوکے, یعنی اتنا پسماندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. فرض کرتے ہیں آپ تحصیل میئر منتخب ہو جاتے ہیں, تو اوپر گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی PTI کی گورنمنٹ ہے, تو آپ کہاں سے فنڈز لے کے آئیں گے اپنے علاقے میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, کیونکہ بے پناہ مسائل ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جناب کالجز نہیں ہیں, اسکول نہیں ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, پانی کے مسائل ہیں, تو آپ کے پاس تو اتنے فنڈز ہی نہیں ہوں گے, کہاں سے آپ حل کریں؟ دیکھیں ملک صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے لوکل گورنمنٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس, اللہ کا شکر ہے. ان جتنے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سب میں 2 دفعہ ناظم رہا ہوں, 2001 سے لے کر 2009 تک. اس کے بعد 2013 سے 2018 تک لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ہمارے پاس رہی ہے, اور میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر تھا اس کا, اپنے منسٹر صاحب کا. تو میرا, اور اس کے علاوہ میں کالج یونیورسٹیوں کا آپ کو پتہ ہے صدر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, جماعت اسلامی کا امیر رہا ہوں, 36 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں. تو میں تو ABC جانتا ہوں اس پالیٹکس کی بھی اور لوکل گورنمنٹ کی. میں کہتا ہوں اگر کرپشن نہ ہو, اس ایبٹ آباد کے اندر بے پناہ وسائل ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹی ہے ایبٹ آباد میں TMA کی. آپ جنرل بس اسٹینڈ دیں 25 کنال پر مشتمل ہے. ایون سارا جناح روڈ TMA کا ہے, سارا لنک روڈ TMA کا ہے, ملک پورہ میں TMA کی پراپرٹی ہے. کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ نواں شہر میں ہے. اب ہوتا کی ہے, آپ دیکھ لیں TMA کی دکان جو ہے وہ کرایہ دے رہی ہے 5,000, اور 7 پرائیویٹ بندے کی دکان دے رہی ہے کرایہ 50,000. تصور کریں, ٹیکس میں چوری ہوتی ہے, صرف 15 لاکھ کے قریب ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. باقی لوگوں سے لیتے ہیں, دکانداروں سے لیتے ہیں, اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. تو یہ اس پہ بہت پیسہ پراپرٹی کو ہم یوٹیلائز کریں گے, یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں ایک طیب دکان پلازا ہمارے دور میں بنا, ہمارے منسٹر صاحب نے بنوایا, یہ دیکھیں 3 کروڑ روپے اس کی انکم آ رہی ہے. تو اتنے پلازے بن جائیں تو کتنے پیسے آئیں گے, اس کی پراپرٹی یوٹیلائز جائے گی تو شہر خوبصورت بھی ہوگا. ویسے ان کا ایک بات, ٹورزم سب سے زیادہ ہمارے تحصیل ایبٹ آباد میں, گلیات کو دیکھ لیں, ٹھنڈیانی کو دیکھ لیں, شملہ پاڑی کو دیکھ لیں, ارنو کو دیکھ لیں, اور پھر بوئی سے لے کر بیروٹ تک یہ دریائے کنار اور دریائے جہلم کی جو پٹی ہے, اگر اس دریا کے کنارے کو خوبصورت کر دیا جائے, وہاں پر فش کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ, تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور پیسہ بھی آئے گا. چوتھی بات, مائن سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد میں ہے, کاکول کے پیچھے فاسفیٹ, کلندر آباد سے پیچھے جو علاقہ ہے ترنوائی کا علاقہ ہے, تناول کے جو علاقے ہیں, تو یہ کہاں پیسہ جاتا ہے. تو آمدن کے ذرائع بہت ہیں, لیکن ان کے پیٹوں میں جاتے ہیں. میں ان کے پیٹوں سے انشاءاللہ نکالوں گا, اور انشاءاللہ یہ سارا پیسہ میں 100% خرچ کروں گا. اچھا, ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب, کہ 75% پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے. یعنی 25% جو ہے نا وہ MNA MPS کھاتے ہیں, میئر کھاتے ہیں, تقریباً 25% محکمہ کمیشن کھاتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, اور 25% تقریباً ٹھیکیدار کھاتا ہے.
تو پیچھے میں سے 25% عوام پہ لگتا ہے جو بارشوں کی نظر ہو جاتا ہے، 3 دفعہ روڈ ریپیئر ہوتے ہیں۔ ٹھیکیداری نظام جو ایک اور بات جی کہ پی ایف سی کا پیسہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے پروونشل فائنانس کمیشن سے پیسہ لینا، ان کا باپ بھی نہیں روک سکتے، وہ میں ملوں گا۔ چوتھی بات کہ مرکزی گورنمنٹ سے میں پیسے لوں گا، مجبور کروں گا ان کو، سارے ادارے ہمارے یوز کرتے ہیں، دیکھیں آرمی سارا انفراسٹرکچر ہمارا یوز کرتی ہے، پانی ہمارا استعمال کرتی ہے، روڈ ہمارا استعمال کرتا ہے، واپڈا ہے اور دیگر بہت محکمے جو فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے انفراسٹرکچر ہمارا یوز کرتے ہیں، تو کچھ ہمیں بھی دینا۔ اور یہ میں نے کر کے دکھایا، جب نعمت اللہ صاحب کراچی کے میئر تھے تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے، سارے نیوی سے، ایئر فورس سے، آرمی سے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے پیسے لیے تھے اور شہر کو ڈیولپ کیا۔ وہ جو کراچی کو، تو میں انشاءاللہ میں اس لیے میں نے آپ اسی ماڈل کو کاپی کروں گا، چلتے ہوئے یہاں پہ آئیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، آپ کا کنٹونمنٹ بورڈ جہاں ایبٹ آباد میں کام کرتا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے دیہاتی علاقوں پہ یہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ سٹی مسجد کے پاس ان کے نشان ہوتے تھے، اب یہ جناب کمپلیکس بھی ہمارا کراس کر کے جا چکے ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے۔ آپ نے ٹی ایم اے کی مثال دی، کنٹونمنٹ میں اس سے ڈبل کرپشن ہے، اور آپ کا بلال ٹاؤن والا ابھی جو واقعات ہوئے وہ میں ادھر سب سے پہلے میں گیا تھا جی۔ اور یہ سارے معاملات آپ کچھ ایسا بھی کر سکیں گے کہ بھائی کنٹونمنٹ کو محدود کر دیا جائے جہاں پہ ہماری فورسز ہیں، اس سے باہر یہ نہ جائے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں غیرت مند آدمی اپنی 1 انچ زمین کسی کو نہیں دیتا، مر جاتا ہے لیکن زمین کسی کو نہیں دیتا، گفٹ کر سکتا ہے لیکن کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا۔ میں انشاءاللہ اس عوام کے لیے لڑوں گا اور 1 انچ زمین آگے نہیں بننے دوں گا۔ میں تو پہلے تو ریکویسٹ کروں گا آرمی سے کہ آرمی سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنی لمٹ حدود میں رہے، وہ امن سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی لمٹ میں رہیں، نہیں تو عوام پھر جو ہے عوام نکلتی ہے نا جی، جس طرح ٹنکوں کے آگے، وہی میں کہتا ہوں طیب الدغان صاحب کے لیے نکلے تو یہ عوام ٹنکوں کے آگے لیٹے گی اور اپنے حدود کی حفاظت کرے گی۔ آگے جرنیل صحیح ہونا چاہیے بادر، اچھا جرنیل بادر ہوگا تو یہ سب کچھ صحیح ہوگا۔ آپ نے کہا 35 سال سے آپ ظاہر ہے جماعت کے ساتھ بھی وابستگی ہے، آپ سیاست میں بھی ہیں، جب بھی کوئی میجر یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی میجر کسی سیٹ کے لیے، جماعت اسلامی صرف آپ کو سامنے لے کے آتی ہے، کوئی اور لوگ نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں دیکھیں میں تو زیادہ الیکشن میں نے اپنے حلقے میں لڑے، وہاں پر ظاہر ہے مجھے جماعت کرتی ہے PK 48 میں، گلیات میں، اپنے علاقے میں، تو پہلی دفعہ میں شہر میں آؤں، شہر سے یہاں پہلے ہمارے امجد خان صاحب آپ کو پتہ ہے الیکشن لڑ چکے ہیں، ماشاءاللہ ڈٹ کے فائٹ کی ہے۔ ابھی میری خواہش تھی امجد صاحب لڑے لیکن انہوں نے مجھے آگے کیا۔ جماعت میں خود کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، ایک دوسرے کو پیش کرتے، تو انہوں نے، ہر ٹیم چاہتی ہے کہ اس کا بہترین پلیئر جو ہے وہ فائٹ کرے، تو انہوں نے مجھے بہترین سمجھا، اس لیے فائٹ کے لیے نکالا۔ اچھا ایک پرانی چیز ظاہر ہے، میں خاص عرصے سے میں بھی اسٹڈی کر رہا ہوں پولیٹکس کو، پہلے ہم یہ دیکھتے تھے، ضیاء الحق کے دور سے تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں، ہمارے جو بڑے سیاستدان ہوتے تھے، ہمارے جو مختلف جو محکمے تھے، وہاں پہ لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کی کاسٹ نہیں ہوتی تھی، قوم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلا، ایک وبا چل گئی، ہر کسی نے اپنی کاسٹ لکھنی شروع کر دی۔ جماعت اسلامی ایک طرف کہتی ہے جی کہ ایک اللہ کا نظام ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور وہی نظام ہونا چاہیے، لیکن اب جماعت میں جیسے عبدالرزاق عباسی، عبدالرزاق کے ساتھ اگر عباسی نہ ہوتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا۔ سوال میں اگلا ہے میرا سوال، اس میں میرا یہ ہے کہ قوم برادریوں اور جنموں میں بٹے ہوئے ہم لوگ ہیں، اور جہاں بھی آپ جائیں جی یہ میری قوم کا ہے، یہ برادری کا ہے، بے شک وہ نائل ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی قوم کے لوگوں کو ووٹ دیں گے۔ اس سارے ماحول میں آپ کتنے ووٹ نکال سکیں گے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے نام کی بات کی، میرا نام ایک عالم دین تھا غلام مصطفیٰ صاحب، اس سے عبدالرزاق عباسی رکھا ہے، عبدالرزاق اللہ کا رزق دینے والے کا بندہ، تو ایک خوبصورت نام انہوں نے رکھا ہے، اس میں میرا کوئی تعصب شامل نہیں ہے۔ اور عباسی میں وہی کہہ رہا ہوں، نام بزرگوں نے رکھا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، تو اللہ جانتا ہے اس میں تعصب نام کی کہیں بو بھی نہیں ہے کہیں، کیونکہ ہماری جماعت میں تو تعصب نام ہے ہی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں عوام ان لوگوں کو مسترد کرے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ 35 سال سے مسلم لیگ مسلط ہے، اس نے اپنے بات کو کچرا کنڈی بنایا ہے۔ 8 سال سے PTI مسلط ہے، مرکز اور صوبے میں دونوں میں ان کی حکومت ہے۔ ایبٹ آباد کے لیے کیا کون سے وعدہ انہوں نے پورے کیا؟ ایبٹ آباد یعنی ایبٹ آباد میں پانی، گندا پانی اور ملتا بھی نہیں ہے، ایبٹ آباد کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایبٹ آباد کی گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایبٹ آباد میں کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے، آپ کسی گلی میں جائیں واپس باہر نہیں نکل سکتے، آپ دیکھیں شارع ریشم کو کھلا بھی نہیں کر سکے، ٹوٹی ہوئی بھی ہے، اور کوئی فلائی اوور نہیں بنا سکے، کوئی انڈر پاس نہیں بنا سکے۔ میں آج فارا چوک سے جنگی تک 1 گھنٹہ لگا ہے مجھے جانے میں، 1 گھنٹہ لگا ہے، انٹرچینج ایک نہیں لے سکے، 1 انٹرچینج نہیں لے سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کو پھر خاندانی مروثیت، مہتاب صاحب اس کا بیٹا، اس کا بھائی، چیف غلام نبی صاحب مرحوم وقار نبی صاحب، اور آگے جناب PTI کے کینڈیڈیٹ شجاع نبی صاحب، یہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ سال کے 10 مہینے آسٹریلیا میں گزارتے ہیں، 2 مہینے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، تو نیشنلٹی ڈیول نیشنلٹی ہے۔ اور یہ جو آزاد امیدوار ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے 100% قوم کے نام پر الیکشن لڑ رہے ہیں، صرف ایک لوگوں نعرہ بناتے ہیں، اور جی آپ نے نقے کا خیال رکھو، جی آپ نے
ٹوپی آپ نے سرے تے اچھی لگ دی ہے جی. یہ 3 سال انہوں نے ضائع کیے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے, یعنی جنگ میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے جو ہمارے آزاد امیدوار ہیں اس نے 3 سال ضائع کیے. ضدی آدمی ہے, پوچھ لیں کہ حال والوں سے دوبارہ واپس جیت کے کبھی گیا ہے اس حلقے میں؟ تو یہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. قوم پہچان چکے ہیں انشاءاللہ, اور عوام نوجوان پہچان چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور مجھے 36 سال سے جانتے ہیں, میں کالجوں یونیورسٹیوں سے لگا ہوں خدمت کرنے کے لیے. انشاءاللہ 31 مارچ کو لوگ ترازو پہ مول لگائیں گے. اوکے, اگلی بات, اگلا سوال آپ سے کہ آپ الیکشن جیت گئے تو ترجیح آپ کی کیا ہوگی کہ سب سے پہلے ایبٹ آباد کا کون سا مسئلہ آپ اس کے لیے آپ کام شروع کریں گے کہ والو جائے؟ ملک صاحب نہ صرف ایبٹ آباد بلکہ ایبٹ آباد ہمارا جو ملک کا علاقہ ہے, شیروان کا جو ہمارے ساتھ چماڈا ہے, پاوا ہے, کلندر آباد ہے, بنڈا پیر خان ہے, مانگل ہے, پھر بکوٹ سرکل پورا ہے, پھر گلیات سرکل پورا ہے, پھر ایبٹ آباد کی گرد نواح کے سارے ہی لوگ ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن کا ہے, بے روزگاری کا ہے. نوجوان بڑے پیمانے پہ نہ تو اچھی ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے اور نہ ہی ان کو روزگار مل رہی ہے. صحت میں میری پہلی ترجیح ایجوکیشن ہوگی. میرا پروگرام ہے انشاءاللہ میں ڈیجیٹل سٹی ایبٹ آباد کو بناؤں گا, اور ایبٹ آباد کو ایک کلاس شہر کا درجہ دلواؤں گا انشاءاللہ. ایبٹ آباد کو ڈیجیٹل سٹی بنے گا. یہاں پر جدید ترین انشاءاللہ میں باہر سے لوگوں کو لاؤں گا, پاکستان کی بہترین ادارے لاؤں گا جہاں کے پر لڑکے اور لڑکیوں کو اچھے ان کو پروفیشنل ٹریننگ ملے, تاکہ ان کو پروفیشنل ٹریننگ ملے, وہ گھر بیٹھ کے بھی کما سکیں, پاکستان کے اندر انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں اور انٹرنیشنل انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں. ورنہ یہاں سے الیکٹریشین اور پلمبر ہی نکلتے ہیں, ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے میرا پروگرام پہلے تو ایجوکیشن ہے, جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا اور جدید فنی تعلیمی ادارے ایبٹ آباد میں لانا. ایک بات اسلامی پاکستان میں آپ نے ترجیحات بتائی. دوسری ترجیح میری صحت ہے. ڈی ایچ کو اسپتال کو میں اپ گریڈ کروں گا اور انشاءاللہ اس کو میں بہت اچھا اسپتال بناؤں گا. تیسری ترجیح میری کمیونیکیشن سسٹم ہے. ٹریفک کا ہب ہے, لوگ 2 گھنٹے پھنسے رہتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں تو بری حالت ہوتی ہے, خاص کر شارع ریشم. اس کو کھلا کروانا, اس کے اندر پاس بنانا, اور پھر بائی پاس ایک ایبٹ آباد کے چاروں طرف ہو, اور انٹرچینج کے لیے میں فائٹ کروں گا, جدوجہد کروں گا. تو یہ میری ترجیحات ہیں. صاف پینے کا پانی, یہ آپ دیکھیں کہ ادھر ان کے جو اوپر گریویٹی فلو میں آتا ہے بارشوں میں, نہیں اس میں ملازم کام نہیں کرتے, یعنی کام نہیں, ان کے گھروں میں ملازم لگے ہوئے ہیں. یعنی ایک جگہ پر گندگی پڑی ہوتی ہے, چوہے اور بلیاں اور کتے مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی کیا پی رہے, تو اس لیے بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو صاف پینے کا پانی. اس طرح گلیات میں کے اندر تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. جب آپ نے کہا جی کہ جو ملازم ہیں, جو لوکل گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں, وہ افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں, افسروں اور ایم این اے بھی گھروں میں. اس کے لیے آپ کو سٹی میئر ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. کل آپ چلے جائیں وہاں پہ, کسی بھی ڈی سی کے پاس چلے جائیں کہ بھئی آپ کے گھر جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو الاؤ ہے. جی بالکل, یہ نہیں ہے. ہم اس کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک کان سے ڈالتے ہیں, دوسرے کان سے نکالتے ہیں. ہم تو جب آئیں گے اقتدار میں, یا تو نوکری دفتر میں کریں گے, عوام کی کریں گے, نہیں تو دوسرے دن برخاست کریں گے ان کو انشاءاللہ. تو اس لیے یہ ان کو کام کرنا پڑے گا, اور کام کروائیں گے انشاءاللہ. ان کے گھروں میں کام نہیں کریں گے, اور سرونٹ شوق سے کام ہی نہیں کرتا گھروں کا, ان مجبوری کے تحت وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کا کام پہ لگائیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی پورے پاکستان میں مختلف منصوبوں پہ کام کرتی ہے, جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے. آپ کے ایبٹ آباد میں کوئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو آپ لوگوں کو بتا سکیں؟ دیکھیں, میں یہ باتیں اس طرح بتانے نہیں ہوتی, لیکن میں بتاتا ہوں. 800 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت ہم کر رہے ہیں ایبٹ آباد کے الحمدللہ, جن کو کھانا پینا رہائش. اور آپ ہمارا اغوش سینٹر ہے ہمارا ادھر کلندر آباد سے آگے, اس میں چلے جائیں تو انشاءاللہ اے پی ایس اور برنال کو بھول جائیں گے. اتنا خوبصورت ادارہ ہے ہمارا, اور ادھر ہمارے جدید تعلیم ان کو دیتے ہیں ہم الحمدللہ. ہمارا یتیم بچہ جو ہے, کرائٹیریا کیا ہے کہ یتیم بچہ 5 سال کی عمر کا بچہ ہو یتیم, اور اس کا تھوڑا سا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ وہ چل پھر اور لکھ پڑھ سکتا ہے, یا کچھ بھی بول سکتا ہے, یا اس کی کیا ضرورت ہے. معمولی سا ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم اس کو داخل کر لیتے ہیں. اور یتیم ہونا ضروری ہے. لیکن یتیم بچوں کی کفالت ہے, اس کی بورڈنگ, اس کی کھانا پینا رہائش ہر چیز. اور یہ کہاں تک آپ لے کے جاتے ہیں؟ یونیورسٹی انٹر تک. اور اس کے بعد آگے بھی اچھے بچوں کو ہم اسپانسر کرتے ہیں. پروفیشنل میڈیکل کالج, انجینئرنگ, ہم نے اکنامکس میں, کمپیوٹر سائنس میں مختلف لڑکوں کو, یتیم بچوں کو آگے بھی لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کئی یتیم بچے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہاسپٹلز ہے, ہماری جدید ترین لیبارٹری ہے, میں کہتا ہوں آغا خان کے مقابلے کی ہماری لیبارٹری ہے. ایمبولینس سروسز ہے. اس کے علاوہ ہم جو مختلف لوگوں کے گھروں میں بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں. کرونا میں کروڑوں روپے کی ہم نے مدد کی الحمدللہ. ہم اقلیتی برادری کے پاس جاتے ہیں, اقلیتوں کی خدمت کرتے ہیں, خواتین بیواؤں کو خدمت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے مختلف سیگمنٹ ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ ہم کام کرتے ہیں ویلفیئر کا. اس میں تو کوئی شک نہیں. جماعت اسلامی ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو, اور یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے ہمارے چینل
ظاہر دیکھ رہے ہیں ONN پہ اور کاشف ملک یوٹیوب چینل پہ. آپ بھی اگر ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, آپ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, تو جناب آپ رابطہ کریں. اب اسکرین پہ ایک نمبر آپ کو نظر آئے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ بلائیں گے اور آپ کا مکمل انٹرویو کر کے اس کو ہم آن ایئر بھی کریں گے. ایک اور سلسلہ چل رہا ہے مرکزی سطح پہ موجودہ PTI کی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس, جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم اسی مارچ میں لے آئیں گے. 31 مارچ سے پہلے اگر نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پھر تو الیکشن میرا خیال نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو پہلے ہی نہیں کرانا چاہ رہے تھے. PTI کی گورنمنٹ کی کارکردگی زیرو ہے اور اس نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, اور آپ کو پتہ ہے پہلے فیز میں وہ کس طرح بری طریقے آ رہے ہیں. تو ان کی تو خواہش, یہ الیکشن ملتوی کرانا بھی ان کی خواہش تھی, ان کی طرح طرح. تو اگر یہ تو نہیں چاہتے, لیکن میرے خیال میں الیکشن کمیشن اب باختیار ہو چکا ہے, سپریم کورٹ اس کی پشت پہ ہے, عوام اس کی پشت پہ ہے, تو ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے انشاءاللہ, اور الیکشن ہوں گے. اگر نہیں ہوئے تو جو بھی ہوں گے تو پھر وہ دیکھا جائے گا. عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر بھی الیکشن میرے خیال میں ہوں گے, میرے خیال میں ہوں گے, بالکل امکان ہے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں اتنا ہی لوگ اس پہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ووٹرز ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں عوام کو یہ, اور خاص کر تحصیل اپٹاباد کے عوام کو یہ میسج دینا کہ 35 سال سے ایک مسلم لیگ آپ پہ مسلط ہے اور اس نے کچھ نہیں ڈلیور کیا. یہ مہتاب صاحب کے پاس سارے عہدے رہے, اب بیٹا اس کا MP رہا ہے اور اس کی کارکردگی زیرو ہے. یعنی آپ کو انٹرچینج نہیں دے سکے, ٹریفک کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, ایجوکیشن میں. 8 سال سے PTI مسلط ہے اور اپٹاباد کچرا کٹی بنی ہوئی ہے, اور انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, نوکری نہیں دے سکے. انہوں نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 50 لاکھ گھر کے پرانے گھر مسمار کر دیے. یعنی انہوں نے کہا تھا قرضہ نہیں لیں گے, ہم مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے. سب سے زیادہ غیر اسلامی قانون سازی ان دونوں پارٹیوں نے کی ہے, سب سے زیادہ. اس سے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 31 مارچ میں آپ نے ہاتھ میں تقدیر کا فیصلہ ہے. یہ کروڑوں روپے کی ووٹ ایک نہیں ہے, یہ خزانے کی کنجی ہے, اربوں روپے کی خزانے کی کنجی آپ اس کے والے کر رہے ہیں. تو اگر آپ جماعت اسلامی کو اور مجھے دیانتدار اور بہتر سمجھتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 31 مارچ کو ان پرانے مروسی سیاست والوں کو مسترد کریں اور 31 مارچ کو ترازو پر مہر لگائیں. ترازو پر مہر لگے گی تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو روزگار بھی دوں گا, انشاءاللہ روزگار کے مواقع پیدا کروں گا آپ کے لیے. اور میرا منشور ہے کہ میں استنبول جیسا اپٹاباد کو خوبصورت بناؤں گا. وسائل بہت ہیں, کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, کرپشن ختم ہوگی تو اپٹاباد ایک خوبصورت شہر بنے گا. میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دفعہ ایک دفعہ میں موقع دیں اور آزما لیں. ترازو جیتے گا تو اپٹاباد خوبصورت شہر بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ عبدالرزاق عباسی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا جی, آپ کا اپنا روبرو, اور اسی روبرو میں آپ بھی آ سکتے ہیں. آپ اگر کینڈیڈیٹ ہیں, اب کینڈیڈیٹ نہیں بھی ہیں, کسی ادارے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, کچھ سوالات عباسی صاحب نے اٹھائے تھے ہمارے انتظامی اداروں کے بارے میں, ان کا جواب بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ رابطہ کریں اور ہمارے مختلف پروگرام آپ دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ONN چینل اور جناب کاشف ملک جو یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو یقیناً آپ دیکھیں, آپ کو اچھے سے اچھے پروگرام ملیں گے. انشاءاللہ آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.